نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 82 سورۃ الانعام آیت نمبر 60 سے لے کر 73 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 67 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یخوضون و مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اعراض کرو ان سے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں، یخوضون کا جو یہاں لفظ ہے خا و ضاد سے ہے، معنی پانی میں اترنا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو پانی میں اترنے کے بعد باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا، مراد مشغول ہونا ہے۔ اور یخوضون فی آیاتنا سے مراد اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، نکتہ چینی کرنا، اعتراض کرنا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینی کرتے ہیں، آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے۔ یعنی جب آپ ایسے لوگوں کی مجلس دیکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہوں یا عملاً ان کی بے قدری کر رہے ہوں، تو ان کے پاس مت بیٹھیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس دیکھو جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہوں، یا وہ عملی طور پر ان کی بے قدری کر رہے ہوں، یا وہ اہل بدعت ہوں جو اپنی بے جا تعویلات اور تحریفات سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا معنی بدل دیتے ہیں یا اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو آیت میں آپ دیکھیں تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے، ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ اور یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی۔ وہاں مکہ میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ تھے، اور سورۃ النساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں اللہ کی آیات کا مذاق بنانے والے یہود مدینہ اور منافقین تھے۔ تو اللہ کے رسولوں اور آیات کا مذاق اڑانا ہر طرح کے کافروں کا دستور رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھو کہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے۔ پھر یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کا یا قرآن و سنت وغیرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو
یا بدعت اور خرافات کی دعوت دی جا رہی ہو اس مجلس کا بائیکاٹ کرے، ورنہ اس پر بھی وہی حکم لگے گا جس کا بیان سورۃ النساء کی آیت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذم مثلہم، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ آج کل عام گھروں میں ہونے والی گیدرنگز کو ہم دیکھیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم دیکھیں اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو حکم کیا ہے کہ ان سے اعراض برتنا ہے۔ مجبوراً اگر ایسی مجلس اٹینڈ بھی کرنی پڑتی ہے تو ہمارا عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جس سے یہ واضح ہو کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ اس طرح کی مجلس سے اوائڈ کریں، کیونکہ ماحول کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا و مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ، کسی بات میں اس کے علاوہ۔ اگر وہ دوسری باتوں میں مشغول ہوں، یعنی کوئی دوسرا اچھا اور تعمیراتی کام کر رہے ہوں، تو ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل کٹ آف نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا پیغام بھی تو پہنچانا ہے۔ تو ہم سب نے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق جن مجلسوں میں اڑایا جاتا ہے ان میں بیٹھنا کفر ہے۔ اگر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تو گناہ ہے، اور اگر دنیاوی غرض کے لیے گئے ہیں تو مباح ہے، اور اگر دین کا پیغام پہنچانے کی غرض سے گئے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ تو ہم سب نے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی مجلسوں میں باقاعدہ دلی طور پر شامل ہوئے تو یہ کفر ہے، اور وہاں بیٹھ کر اگر ہم نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تو یہ گناہ ہے۔ البتہ اگر ہم کسی دنیاوی غرض سے وہاں بیٹھے ہیں تو مباح ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں ملے گا، اور اگر ہم دین کا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بدعت ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ ایسے شخص کو بیٹھنا جو علمی اور ذہنی طور پر مضبوط نہ ہو اور وہ بدعت کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے اس شخص کے لیے۔ بدعت اللہ کی شعائر کا کھلا مذاق ہے، اور جو بھی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ بدعت کرنے والا اس کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس طرح اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، ایک تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، البتہ اگر وہ کسی تعمیراتی کام میں مشغول ہوں تو پھر آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں جو بات ہوئی حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اس سے ایک اور فہم بھی سمجھ آتا ہے کہ فضول باتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، جیسا کہ لطیفے، جوکس وغیرہ، اور اسی طرح سے غیر مستند خبریں، نان اوتھینٹک انفارمیشنز ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سے میسیجز ہوتے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہم سب نے اپنے لمحات کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ شکایت ہم بھی کر جاتے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے وقت کو منظم کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے چنکس ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں ہم اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم غیر ضروری کاموں میں پڑے رہتے ہیں، مثلاً غیر ضروری فون کالز، یا پھر میڈیا پر اپنا وقت فضول چیزوں کو دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم کوئی تعمیراتی کام نہیں کر پائیں گے۔ پھر ایسے لوگ اپنے گھر والوں کو بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ پھر وقت میں برکت بھی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہمیں خود کو کارآمد اور مفید بنانا ہے تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔
ہم سب نے اپنا عمل مضبوط کرنا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ قرآن سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ قرآن کو جسٹ فار فن پڑھتے ہیں، ان کا عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اور یہاں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی مجلسوں کی بات ہوئی، تو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی خاطر، ان کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کی خاطر ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. جس رب نے اولاد دی اسی اولاد کو ہم اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے. آمین. کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب اولاد کی طرف سے سرکشی آتی ہے، وہ اللہ کی نافرمان ہو رہی ہوتی ہے اور پھر والدین ان کا ساتھ دیتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے تم کو الشیطان شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ تم بیٹھو بعد ذکرى یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کے بہلانے سے اس مجلس میں تم بیٹھ ہی جاؤ تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں میں نہ بیٹھے رہو. لیکن شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ اہم بات، اہم کام بھلوا دیتا ہے، بری چیز کو یاد کرواتا ہے، اچھی چیز کو بھلوا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اصلاح کر لو. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت سے خطا اور نسیان اور وہ کام جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ خطا کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جن پر ان کو مجبور کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں اس آیت کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہم سب کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم فضول کام کر گئے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر گئے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں. بری اور فضول مصروفیات زندگی سے جائیں گی تو کارآمد اور مفید چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی انشاءاللہ. تو بہت اہم آیت ہے یہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی بہترین اصلاح کی. اور آپ دیکھیں تو جب ہم نے 7واں پارہ شروع کیا تھا تو اس کی ابتدائی آیت میں کیا بات آئی تھی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو نازل کیا گیا طرف رسول کے. پارے کا نام بھی آپ دیکھیے وَإِذَا سَمِعُوا ہے، اور جب وہ سنتے ہیں یعنی قرآن کو تو ان کے اندر چینجز آتی ہیں. یہی اس پورے پارے کی تھیم ہے کہ ہم سب کے اندر قرآن سن کر چینجز آنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ان لوگوں کے ذمے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، من حسابہم ہم سے مراد اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذمے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں. ولیکن، اور لیکن، ذکرہ یا دہانی ہے، نصیحت کرنا ہے، لعلہم تاکہ وہ یعنی ظالم یتقون وہ تقوی اختیار کریں. نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے. ایک یہ کہ جب کفار اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اس وقت اگر اللہ سے ڈرنے والے مسلمان ان کی مجلسوں سے بچیں گے تو کفار کا گناہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ.
لیکن یہ بات یاد رہے کہ الگ رہنے کے حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ان سے تعلق ختم کر دیں اور ان کو نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیں، بلکہ ہر مسلمان پر نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض ہے۔ لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس غرض سے ایسی مجلسوں میں جائے اور انہیں سمجھائے اور نصیحت کرے تو یہ جائز ہے، وہ جا سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ان نصیحتوں سے متاثر ہو کر غلط کام چھوڑ دیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا، نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے اعمال بد کا ان نصیحت کرنے والوں پر کوئی وبال نہیں پڑے گا، جیسا کہ ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 105 میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، قیس بن ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ المائدہ آیت نمبر 105۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں، یعنی اس سے منع نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب کفار اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس وقت اگر متقی لوگ ان مجلسوں سے بچیں تو کفار کا گناہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اگر کسی مجبوری سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا گناہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ اب کوئی مجبوری کے تحت وہاں بیٹھا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مجبوری کو جانتا ہے، اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے کا گناہ لاحق نہیں ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور یہ طاقت بھی نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، یعنی دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی مجبوری سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس شخص کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے حساب میں سے، یعنی ان اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، یعنی کفار کا گناہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے جو بھی متقی ہیں۔ اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں، نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ یعنی غلط کرنے والے غلط کاموں سے بچیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ
اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبن کھیل، ولہون اور تماشا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو زندگی نے دنیا کی، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور ہر سعادت دنیا کی لذتوں اور رونقوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کیجیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہاں آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ دین جو طریقہ زندگی دیتا ہے اس کو نہیں اپناتے، اور دین کو صرف بحث مباحثے کے لیے لیتے ہیں۔ ویسے انہوں نے خود پر دین کا خول چڑھا رکھا ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ مثلا بہت سے مسلمان ہیں لیکن بے حیائی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادات میں بھی غفلت ہے، نماز نہیں پڑھتے، پھر اسی طرح سے دینی شعائر کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے اندر ایسے رچ بس گئی ہیں جیسے انہوں نے ان کو اپنی عادت بنا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور آپ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ بڑے ریلیکس ہیں، مطمئن ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر انہیں آخرت کا احساس ہوتا تو ان کا عمل کبھی ایسا نہ ہوتا۔ وہ ہر سعادت دنیا کی لذتوں اور رونقوں میں سمجھتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کیجیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ بڑے عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کرو ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے ساتھ۔ بِهِ کی جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں، ان تاکہ نہ تبصلا گرفتار ہو جائے، نفسن کوئی نفس، بما کسبت بوجہ اس کے جو کمائی کی اس نے۔ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں، کہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے روزے قیامت ہلاک اور برباد نہ کر دیے جائیں۔ تو قرآن کے ساتھ ہی نصیحت پر اثر ہے۔ ہم سب نے بھی لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کرو ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے۔ یہاں پر ان اور تبصلا کے بیچ میں لا محذوف ہے، ایکچولی یہ اللہ تبصلا تھا۔ اگر آپ ان اور تبصلا کے درمیان چھوٹا سا لا لکھ لیں، کیونکہ یہاں لا محذوف ہے۔ تبصلا کا لفظ باسین لام سے ہے، لفظی معنی منع ہونا، قید ہونا، لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ تبصلا کا ایک معنی کیا گیا ہے تسلمہ، تسلمہ یعنی سونپ دیے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، ان تبصل نفس بما کسبت۔ ایک اور معنی اس کا کیا جاتا ہے تفضح،
تا فا ضاد حا تفضح، معنی رسوا کر دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی اس کا مقدر بن جائے. پھر اسی طرح سے ایک اور معنی اس کا کیا جاتا ہے تو آخذہ، یعنی مواخذہ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مواخذے کی گرفت میں آ جائے، غلط کاموں کی وجہ سے پکڑ آ جائے. پھر ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے تجازا. تجازا کا معنی ہوتا ہے بدلہ دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غلط کاموں کا بدلہ یعنی بربادی اور ہلاکت کی شکل میں اسے ملے. تو یہاں تبصلہ کے 4 معنی کیے گئے ہیں. ایک تسلمہ یعنی سونپ دیے جائیں، دوسرا تفضح یعنی رسوا کر دیا جائے، تیسرا تو آخذہ یعنی مواخذہ کیا جائے، اور چوتھا تجازا یعنی بدلہ دیا جائے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے، یا وہ مواخذہ اور بدلے کی گرفت میں آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کی طرف دھکیل دیا جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا، نہیں اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی. وَإِنْ اور اگر، تعدل وہ بدلہ دے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا نہ لیا جائے گا اس سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن ہلاکت اور بربادی کی طرف دھکیل دیا جائے، جس دن ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا جو طاقت کے ذریعے ان کی مدد کرے، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جو بذریعہ سفارش اللہ کا عذاب ٹال سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. اور اس دن اگر وہ تمام قسم کے فدیے بھی دینا چاہیں تو قبول نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضے سے کسی پرابلم سے نکل آتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہ آئیں گے. وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچائے، نہ کوئی سفارشی جو اللہ کے عذاب سے نجات دے، اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا. ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا. اگر بالفرض ہو بھی تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ، الذین لوگ ہیں، ابسلوا ہلاک کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے یعنی اجر و ثواب سے، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. ان لوگوں کے لیے کوئی ثواب نہیں، وہ اجر و ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے اپنی کمائی کی وجہ سے. لہم ان کے لیے شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے یعنی گرم پانی میں سے، وعذاب علیم اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون بوجہ اس کے جو وہ تھے کفر کرتے. ان کے لیے گرم پانی کا عذاب ہے، یعنی انہیں گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی.
اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سوچیں یہ عذاب کس قدر تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب نے ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، ورنہ ہم ان کی صحبت کا اثر لینے لگیں گے۔ ان کے ساتھ ہم مکمل طور پر الگ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ ہم ان کے ساتھ کب کب ہو سکتے ہیں؟ جب ان کو کچھ سکھانا ہو تو ہم ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ کسی تعمیراتی کام میں ہوں تو ہم ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنی دنیا میں زیادہ مگن ہیں، یعنی دنیا سے ان کا تعلق مضبوط ہے اور آخرت سے ان کا تعلق کمزور ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کا ایفیکٹ یہ آتا ہے ہم پر کہ ہم بھی ان کی طرح صرف اور صرف دنیا میں آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، اور ہم سے بھی پھر آخرت نظر انداز ہونے لگتی ہے۔ تو جو لوگ بہت زیادہ دنیا میں مگن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نقصان دہ ہے۔ ہم بھی ان کی طرح صرف اور صرف دنیا میں آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگ جائیں گے اور آخرت نظر انداز ہونے لگے گی۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں جب جانا پڑ جائے تو احتیاط کیا ہوگی؟ پہلی بات، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا ہم نے نہیں کرنا۔ دوسری بات، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ ہم قولاً اصلاح کر سکیں۔ اس مجلس میں ہم اپنے عمل کو مضبوط رکھتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ایک تیسری اور اہم بات یاد رکھیے گا کہ کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا ہے، یعنی ہم کسی دعوت میں گئے، وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم کہہ دیں کہ یہ سب کچھ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح سے کاؤنٹر اٹیک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسرے مناسب وقت میں قولاً اصلاح کی جائے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دعوت کے بعد آپ کو موقع ملے کوئی دعوت کرنے کا اور آپ عین شریعت کے مطابق دعوت کریں، تو یہ بھی عملاً اصلاح کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ دعوتیں اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں تو جو دعوتیں، جو مجلسیں اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کتنی دیر کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے؟ وہ چند منٹوں کی یا پھر چند گھنٹوں کی، پھر اس کے بعد وہی زندگی اپنے روٹین پر آتی ہے۔ اس طرح کی دعوتوں کے بعد جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کا وبال بھی پھر بعد میں آتا ہے۔ جو بھی اس طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے، پھر بعد میں اس کا وبال آتا ہے۔ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے میں نے کہاں غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے دکھ دیے، اتنی پریشانی دی۔ تو یہ وہ وبال ہوتا ہے جو نافرمانی کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ تو اگر ہم ایسی مجلسوں میں مجبوراً جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ احتیاط برتنی ہوگی۔ لازماً ہم اپنے عمل کے ذریعے وہاں پر تبلیغ کریں گے، جیسا وہاں لوگ کر رہے ہوں ہم نے ویسا نہیں کرنا، اور بہت زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا، کاؤنٹر اٹیک بھی نہیں کرنا،
کیونکہ اس طرح کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ پر اثر نہیں ہوتی. پھر کسی مناسب وقت میں قولاً اصلاح بھی کرنی ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.